اصل میں بات یہ ہے کہ دس کورس از این ایلیمنٹری کورس، تو اس میں تو ہم جلدی سرسری طور پہ ایک اگر ہم بہت گہرائی اور تفصیل میں جائیں گے دین گیو می another month یا اس سے بھی زیادہ. دیکھیں نا ہماری جو اصل ادارے ہیں ان میں تو روزانہ ہم جا کے کلاس لے رہے ہوتے ہیں نا. آپ کو تو مشکل سے انوائٹ کیا ہے میں نے. اچھا جی 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 یہ بولا تھا کہ صوفی کے تو کچھ مراحل ہوتے ہیں، تو وہ کیے نا ہم نے آپ تھے نا کسی بھی بات ہاں ہاں کہ وہ جب کچھ ایسے مراحل میں آتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی کثافتوں کو دور کرنے کے لیے تزکیہ نفس. بالکل. کیا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنی خود ہی کو جو ہے ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے؟ یعنی مطلب وہ علامہ جو ہے نا ہی واز ویری کانشیس کہ ہز تھاٹ شوڈ بی ان الائنمنٹ ود اسلامک اسپرٹ. ہاں اسپرٹ جو ہے ہمارے کلچر کی اور ہمارے دین کی he was very conscious, he was very sensitive. تو ذرا سا بھی انہیں شک گزرتا تھا نا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہ ان اسلامک ہے اور it is against the spirit of Muslim culture and Islamic دین، تو he always tries to negate it. This was his trend. تو اس لیے یہ جو تبدیلیاں جن کے بارے میں بعض ان کے مخالفین نے بھی بعض مورخین نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جی وحدت الوجودی تھے پہلے، پھر ان کے ساتھ بڑا کچھ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ اب غم میں رکھا ہے، پھر بندے کو اور شک ہو جاتا ہے پتہ نہیں انہیں کو پتھر مارے گئے کیا ہوا. بہرحال ان کی مخالفت تو ہوئی، یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم. وہ تو مفکرین کی ہوتی رہتی ہے، وہ عادی ہوتے ہیں ان چیزوں کے، جیسے یہ سیاستدان عادی ہوتے ہیں کہ مخالفت ہوگی اور ہم پہ بڑے بڑے الزام بھی لگیں گے. تو یہ چیز جو ہے ہم اختلافات جو صوفیاء اور اقبال کے ہیں ان کی سے پھر بہت دور چلے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اقبال جو ہیں وہ صوفیاء سے اس طرح مختلف ہو گئے کہ انہوں نے وحدت الوجود پہلے اس کو قبول کیا، پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ جو ہے آریائی تصور ہے اور یہ جو جس کو کہنا چاہیے اسلامی اسپرٹ کے خلاف ہے، تو پھر وہ وحدت الشعود کی طرف گئے جس میں یہ ہے کہ دراصل کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں مکتبہ ہائے خیال میں. ایک کے مطابق یہ کہ ہر چیز کے اندر خدا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہر چیز سے محبت کرو کیونکہ ہر چیز اس کا اظہار ہے خدا کا. مجھے ایک پتھر سے بھی، ایک جانور سے بھی، اور کسی غلیظ ترین یا اخلاقی طور پہ بہت ہی جس کو کہنا چاہیے گرے ہوئے شخص سے بھی محبت ہونی چاہیے، گناہگار سے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ خدا کی تخلیق ہے. تو بس یہ معمولی سا فرق ہے لیکن ہے، اور اس پہ اس کو ایشو بنانے والے بناتے بھی ہیں اور بنایا بھی گیا. تو اس لیے اقبال جو ہیں وہ صوفیاء کے اس گروہ سے پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے گروہ کے پھر بھی قریب رہتے ہیں جو وحدت الشعود کا قائل. تو اب وجہ میں نے بتا دی، ایک تو ان کے فلسفے سے لگا نہیں کھا رہی تھی وحدت الوجودیت، کیونکہ خودی کو تو وہ بنیادی کارنر اسٹون آف ہز فلسفی is خودی. اینڈ ان وحدت الوجود صوفی ٹرائز ٹو، جیسے آپ نے کہا کہ خودی وہ نفس کو مارتا ہے، نفس کو مارتا ہے، خودی کو بھی اقبال کا خیال تھا کہ خودی بھی مر جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا ان کو پھر یہ پیدا ہوا کہ وہ تو بلیو کرتے ہیں کہ خودی اور نکھرے تو وہ پھر ایسا ایکسپیرینس جس میں خودی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ہندوؤں کو بھی سادھو وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ فاقے کرتے ہیں، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلا کاٹتے ہیں، ان کے سر پہ وہ کبوں نے گھونسلہ بنایا ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو اذیتیں دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اقبال کے نزدیک اسلامک اسپرٹ کے خلاف تھیں، اس لیے کہ اسلام میں خود اذیتی کی بھی اجازت نہیں ہے.
اور کیونکہ جسم کا بھی ہم پہ حق ہے اکارڈنگ ٹو اسلام. وی ڈو ناٹ ریجیکٹ دا باڈی جیسے کہ بعض مذاہب میں کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ خود ہی ڈیولپ ہوتی ہے. کس سے؟ خود ہی کس چیز کا نام ہے یہ تو اگلے لیکچر میں ہوگا، لیکن یہ کہ آپ اگر اس کو انڈیویجویلٹی بھی کہہ دیں تو اگر وہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایسے اسکول آف تھاٹ کو سے انہیں علیحدہ ہونا ہی تھا اور وہ ہوئے. یہ اختلاف کی وجہ گویا کہ انفرادیت بنی. فقر میں بھی دنیا تیاگنے کا سبق نہیں ہے، یعنی فقر کا جو کانسیپٹ ہے نا جی، اس کے بارے میں ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے ذہن میں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں پہ سڑک پہ ایک جھونپڑی بنا کے بیٹھ جاؤں یا جنگلوں میں نکل جاؤں. اس قسم کا تصور جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے اور اقبال کے ہاں بھی نہیں ہے. ان کے ہاں یہ ہے کہ سادہ زندگی، سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہے فقر. اور اس کا یہ مطلب نہیں جو لوگوں کے جیسے بدھ نروان حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں 12 برس گھومتے رہے اور اس میں گیان دھیان اور میڈیٹیشن میں رہے. یہ فقر نہیں ہے، یہ فقر یہاں اقبال کے ہاں اس قسم کا نہیں ہے. اور اسی لیے جب ڈسکورسز آف اقبال آپ پڑھیں تو اس میں واضح طور پہ انہوں نے مسلمانوں کی جو غربت ہے اس کا ذکر کیا ہوا ہے. گویا وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ بالکل ہی فقیر، ناٹ ان دیٹ سینس کہ جس میں آپ کہتے ہیں بھکاری بن جائیں. آپ دیکھیں بعض مذاہب میں بھکاری ہیں، یعنی بھیک مانگنا جو ہے اٹ از پارٹ آف بدھسٹ ڈسپلن. وہ جو ہے بھکاری وہ جاتا ہے ان آرڈر ٹو سپریس ہز ایگو. تو یہاں پہ تو ایگو ہی کو تو لیا ہوا ہے کہ جی ہاں وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں. ملامتی فرقہ وہ تو کاسا بھی ہوگا، ان کے ہاتھ میں کچھ اور بھی ہوگا، وہ تو بہت کچھ کرتے ہیں جو کہ جن کو اپروو نہیں کرتے علامہ. جی 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 بس وہ اثرات تو خیر ظاہر ہے ہونے ہوئے. اچھا ایک اور وجہ جو تصوف پہ یا صوفیاء پہ بعض جگہ پہ تنقیدی ہمیں شدید تنقید نظر آتی ہے وہ وہی ہے کہ انہوں نے جو خانقاہی نظام ترتیب دے دیا وہ ایسا تھا کہ اقبال کے خیال میں اس سے معاشرہ اور فرد متحرک ہونے کے بجائے دنیا ناٹ ان دا سینس آف مٹیریلزم، ناٹ ان دا سینس آف مال و دولت جس کا میں نے جس کا ذکر کیا ہے، لیکن دنیا بہرحال اٹ از اے ریالٹی، وی کانٹ ڈینائی اٹ. And this is basic philosophy of Iqbal کہ this world which we perceive through our senses is real and it is created by God. We can't say that it is illusion as Plato did, for example. Plato said this world is an illusion of senses. ہمارے حواس نے یہ دنیا کا جو فریب نظر ہے وہ بنایا ہوا ہے، اصل حقیقت کہیں اور ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں اور علامہ نے اس چیز کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ مقام، یہ دنیا حقیقت ہے اور اس میں ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں اور وہ what are the duties that we should be able to discharge them properly. اس میں فیملی کے ساتھ آپ دیکھیں نا خانقاہی نظام میں جو بندہ چلا جاتا تھا وہ شادیاں وادیاں تو نہیں کرتے تھے، تو وہ ربانیت کے خلاف ہیں علامہ. وہ کہتے ہیں it is un-Islamic in spirit. اور باقی دنیا سے بھی وہ کاروبار تو کوئی ان کا نہیں رہتا تھا، بس عبادت کرتے تھے یا کوئی اپنا اور جو ریچولز ہیں ان کے. تو وہ اقبال کا یہ خیال تھا کہ جو مسلمانوں کا زوال کا جہاں ملوکیت سبب ہے، ملائیت سبب ہے، وہاں پہ اس قسم کا خانقاہی نظام، اس قسم کا جو کہ بن گیا تھا پھر کہ جس کے اندر بیٹھے
بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں آرام سے, ادھر ادھر سے آ جاتی ہیں ڈونیشنز یا اس کو جو بھی آپ کہیں خیرات کہہ لیں یا کچھ, اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کام دنیا کا کوئی نہیں کر رہے اور کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے. تو انہوں نے مجاوروں اور کورکنوں کی خانقاہ, جی 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 بالکل, یہ اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک متحرک معاشرہ, ایک متحرک فرد جو ہے وہ ایک جگہ انہیں یہ بھی تو کہا ہے کہ نکل کر یہ اپنے رسم شبیری کا توقع کیے ان سے خانقاہیت سے کہ نکل کر ادا کر رسم شبیری. نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, خانقاہ سے بالکل نہیں میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ ڈسٹنکشن کریں نا, جیسے آپ ابھی انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی میں نے کہا نا کہ اس طرح وہاں پہ ایک بلینئر ہے اور یہ وہ, تو وہ میں نے تو جنرلائز کیا تھا نا, تو انہوں نے ایکسیپشنز بتائی تھی. دیر آر ایکسیپشنز ان خانقاہی نظام آلسو, کہ بعض خانقاہیں بھئی تعمیری کام بھی کرتی ہیں, لیکن مجموعی طور پہ جو اس وقت کا کانٹیکسٹ دیکھیں نا جس میں وہ بات کر رہے ہیں, وہ آج کا تو ناپید تھی نا, تقریباً بہت کم شرح تھی ان کی. لیکن دونوں طرف اگر آپ درس نظامی کے مدارس کو دیکھیں وہی کام کر رہے ہیں, وہی کر رہے لوگوں کو پیسیونیس کی طرف دیکھیں, ہاں یعنی کہ انہوں نے بھی وہی کیا نا, کانوں کو باندھ کے رکھ دیا. تو اس لیے یہ کرٹیسزم جو ہے وہ فلسفہ اقبال جو ہے وہ پیچھے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ زندگی تحرک ہے, ڈائنمزم. اقبال دن سے متاثر ہے, وہ کہتے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ در بابت قید و قالب. نہیں کون آپ مولانا روم کا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے مولانا جامی کا بھی ہے, مولانا عبد الرحمن جامی. ہاں یہ فارسی کہہ رہے, نہیں فارسی کے شاعر تھے جامی, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سب صوفیاء کو رد کر رہے ہیں, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں, سب کو نہیں رد کر رہے, سب خانقاہوں کو نہیں رد کر رہے, لیکن زیادہ تر تعداد جو تھی وہ اس قسم کی تھی. جیسے آج کل مدرسے جو ہیں جن میں سے کچھ ہمارے شکوک پیدا ہو رہے ہیں, تو سب مدرسے تو یہ نہیں ہے نا, ہاں اچھا کام کرنے والے, تعمیری کام کرنے والے, مثبت سوچ رکھنے والے یقیناً موجود ہیں. جی جو ابلیس کی مجلس شورا میں ہے وہ اپنے جو شورا کی مجلس ہوتی ہے اس کو جو ایڈوائز کرتا ہے, ابلیس کو کہتا ہے مست رکھو, فکرو ذکر صبح گاہی میں اسے مختصر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. تو کرٹیسزم بڑا شدید قسم کا ہے, اب ہم کیا کریں, جو ہے میں نے تو وہی بتانا ہے. ہاں یعنی اس لیے نہیں وہ دیکھیں نا, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے آپریشن ہوتا ہے, جراح ایک زخم لگاتا ہے آپ کو, اگر دیکھا جائے تو جو ڈاکٹر ہے نا جب آپریشن کرتا ہے تو زخم لگاتا ہے نا, کیوں لگاتا ہے, کیوں لگاتا ہے سوچیں. جی جی یہی ہے, حکیم تھے, حکیم جو ہوتا ہے نا, لیکچر میں آپ نے انکار کیا, میں نے انکار کی, وہ تو آپ, میں استارتن حکیم کہہ رہی ہوں, استارتن. آپ یہ نہ ہو نا ادھر کسی بازار میں دوائیاں لے کے جو بیٹھے. اچھا جی, اچھا جی, نہیں نہیں وہ تو آپ سے مذاق میں کہی تھی نا بھائی, اس استعارے کو سمجھے, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں سچی بات ہے, ہمارے ادیب بھی کئی دفعہ استعارہ نہیں سمجھتے, مجھے دکھ اس بات کا, آپ نہیں سمجھے تو مجھے نہیں اتنا افسوس ہوا, آپ سیکھ جائیں گے. نہیں ابھی میں پر امید ہوں کہ آپ پیوستہ رہے شجر سے, امیدیں باہر رکھ. یہ نہیں, عام لوگ نہیں فرق کرتے نا جی, وہ لفظوں کا بے دریغ استعمال اور قتل عام جو ہو رہا ہوتا ہے اس میں. اچھا جی, اب یہ ہے کہ یہ ہم نے باتیں کر لی کہ ان کا رجحان یقیناً صوفیانہ تجربے کی طرف بھی تھا, اس کو وہ ذریعہ علم بھی سمجھتے تھے, بالکل صوفیاء کی طرح. صوفیاء بھی یہی سمجھتے ہیں, اور لیکن جس بات کا وہ بارے میں فکر مند تھے وہ یہ کہ بعض کمزوریاں جو
ہمارے ہاں پیدا ہو گئیں اور اب بھی ہیں میں کہوں گی، بلکہ اس وقت عروج پہ ہیں، وہ ایک چیز ہے جس کے اقبال بہت مخالف تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ مذہبی تجربہ ہر کسی کو تو نہیں حاصل ہو سکتا نا، مجھے بتائیں، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے یہ چیز، اور پیغمبرانہ تو خیر وہ صدیوں میں، اور بس اب ویسے بھی اب ختم ہو گیا، the age of reason has started، تو وہ تو ختم ہو گئی چیز۔ لیکن یہ کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں گائیڈنس رہبری کے لیے، ان کا بارے میں اقبال جو ہیں وہ، اگر میں فلسفیانہ اصطلاحوں میں بات کروں، اور اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس چیز کا چرچا بھی ہے، زور بھی ہے، ایکسٹرنلزم یا فارملزم۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ مذہب کو کا صرف خارجی پہلو دیکھتے ہیں اور اسی کو اپناتے ہیں، اور اقبال یہ چاہتے تھے کہ خارجی کو بھی اپنائیں لیکن باطنی کو بھی اپنائیں۔ تو کسی چیز کو انٹرنلائز کرنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور وہ طریقے ان کے خیال میں صوفیانہ انداز فکر جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، کیونکہ صوفی تو باطنی وارداتوں کے حامی ہیں، لیکن اقبال کے ہاں پھر ہمیں یہ ایک بعض لوگ کہیں گے جی تضاد ہے، میں کہتی ہوں سنتھسس ہے، دس از دا سنتھسس، کہ ایکسٹرنلزم بھی ہو انٹرنلزم بھی ہو۔ اسپرچوئلزم، آج کل آپ دیکھیں کہ پہلے بھی شاید میں نے مثال دی ہو کہ ہمارے اسمگلر جو ہیں وہ 12 حج کر لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز جا کے ادا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اس قسم کے معاشرے کو کیا اقبال جیسا شخص، اور ہم بھی نہیں بلکہ کہہ سکتے کہ مسلمان ہیں، یا یہ کوئی اچھا یا صحیح معاشرہ ہے، کوئی تعمیری معاشرہ ہے، یہ اٹ از اے سارٹ آف برائب ٹو گاڈ، کہ وہ یہ کہنا کہ میں نے جی اتنے بندوں کو کھانا کھلا دیا اس لیے میں پاک صاف ہو گیا۔ اصل میں وہ جو بے چینی کا آپ نے ذکر کیا، ہاں جی جی بے چینی کی وجہ سے کرتے ہیں، پتہ نہیں، I don't believe that they have that spiritual dimension۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہی ہوں کہ میں ان لوگوں سے after all ہم ملتے بھی تو ہیں نا، اسی جگہ رہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اتنی گہرائی ہے ان کے اندر کہ کوئی اضطراب ہے، کوئی بے کلی ہے، یہ چیزیں تو نہیں ہیں، وہ ہمیں نہیں بتا سکتے، مطلب they are so satisfied what they are doing۔ جو انٹرنل ہماری ہوتی ہے نا، جی جی، نانک اس کے لیے بڑی اچھی کہتا ہے کہ چنتا چکھا بروبری جب کیلے مٹ گریل وہ چولہے او پچھے جو چھوٹا سب شریر، بیسیکلی جو اندر کی بے چینی ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا، کیسے بیان کروں گا، میں نہیں بتا سکتا۔ نہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں آپ کا کیا خیال ہے ان کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے جب وہ یہ کار خیر بظاہر کار خیر، وہ جو بے چینی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ بیس بھی کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال ہے بیسک بلیفس اس طرح دیے گئے ہیں۔ میں آپ اس معاشرے کی اور بات بتا رہا ہوں، نہیں، there are certain individuals but not everybody۔ آپ کے معاشرے میں اس قدر میلادیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی میلادوں کو بلانا، 15-15 20-20 لاکھ روپے لگانا اس پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ جب ان کا کاروبار دیکھیں گے تو اسمگلنگ نکلے گی، اسمگلنگ، کیونکہ وہ ہمارے اندر کی بے چینی ہے۔ ہیں جس قدر جامع سب میں خانہ خالی ہے، غالب نے یہ کہا تھا نا کہ جس قدر مسجدیں آباد ہوں گی اتنا ایمان شاید کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو اس کا اظہار کرنے کی، دکھانے کی۔ ہاں نہیں، میری ایک کولیگ ہیں وہ مجھے بتائیں حج جو ہے نا، حج از اے اسپرچول ایکسپیرئنس،
अच्छा ठीक है ना, वेरी पर्सनल, वेरी सब्जेक्टिव। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको सिर्फ एक खारजी वो बनाया हुआ है कि वहां चले जाएंगे तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर वहां जाके आपके कल्ब में कोई तब्दीली नहीं वाक़ होती तो बाकी जो रिचुअल्स हैं उनके करने से तो कुछ भी हासिल नहीं है ना। तो इकबाल की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि रिलीजन शुड बी फॉर्मल एज वेल एज स्पिरिचुअल। और इसको अगर मैं अपनी जो हमारी इस्तिलाहें हैं पुरानी उनमें बयान करूं तो वो ये कि शरीयत और तरीकत दोनों साथ चले। एंड दिस वाज द सिंथेसिस एंड ही वांटेड टू सिंथेसाइज इट। ये नहीं कि आप खाली खुली ये कर लें। अब मैं नमाज पढ़ लूँ 5 वक्त सोच रही हूँ मैं कि ओहो मैंने तो फलान जगह पे कौन से कपड़े पहन के जाने हैं और वो कौन सा डिजाइनर होगा जो आजकल इन है, या कोई और इस किस्म की अपने प्रोफेशन के बारे में, तो फिर वो जो नमाज होगी वो बेमानी हो जाएगी। तो इसीलिए इकबाल ने क्या कहा, भाई मेरे तुम्हें शेर बहुत याद है कि कुरान इस तरह पढ़ो जिस तरह वो तुम पे नाज़िल हो। हाँ कि तुम पे नाज़िल हो रहा है। तो दैट इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। सो माला कहे काट की तू क्यों फेरे मोहे मन का फेरते तुत मिलान तोहे। ये आदि बातें हमें समझ नहीं आती, हमें जुबान नहीं आती, हमें नहीं। आप एक्सप्लेन कर दें, मेरा मतलब वांछना नहीं है। अच्छा पूरी नहीं है, नहीं वो आप ट्रांसलेट कर। कबीर एक बहुत अच्छे सूफी थे, तो वो कहते हैं कि तू जो रोजाना सुबह उठ के हर वक्त जो तू माला करता है, तू तस्बीह करता है, तो इससे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तू अगर अपने अंदर तब्दीली ले आएगा तो मैं तुझे खुदा से मिलवा। भगत कबीर। अगर हम तस्बीह को भी देखें ना, तो जब हम घर बनाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, कागज बनाते हैं घर बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए, उसमें शटरी होती है। तो बेसिकली ये जो तस्बीह है हमें शटरी का काम करती है। लेकिन हम क्या सारी जिंदगी से तस्बीह को गुजारेंगे? नहीं। अब तब्दीली हमारे अंदर आनी चाहिए ना। अगर वो नहीं आती तो जो आप फॉर्म है, जो एक्सटर्नल है, उससे फिर कोई फायदा नहीं उसका। जैसे यहाँ पे एक मॉडर्नाइजेशन की कोशिश पिछले दौर में हुई है, जिसको पता नहीं क्या कहा गया है, कुछ एनलाइटेंड मॉडरेशन। अच्छा, तो लेकिन इट वाज एन एफर्ट टू मॉडर्नाइज द पीपल। इट फेल्ड। क्यों? इसलिए कि आप बाहर से नहीं कोई चीज थोप सकते जब तक कि दिल में नहीं तब्दीली आती, आपके अंदर नहीं तब्दीली आती। तो इकबाल इज सिंथेसाइजिंग द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल। ही वांट्स देम टू बी टुगेदर। हाँ बिल्कुल, सिंथेसिस इसको मैं कहती हूँ। शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का, मेरा कयाम भी हिजाब है। हाँ बस, तो फिर आप मान गए ना। नहीं, इनको पहले शक हो जाता है मेरे बारे में। कह रहे थे कि फेसबुक में आप राज कटास के मंदिरों के गारों में से निकल रही हैं, तो ये इनको शक हो गया। अच्छा, मैंने तो एक अफसाना भी लिखा हुआ है राज कटास पे। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने शिव को वहां जाके जब विष्णु को पूजा उसकी शुरू कर दी है। भाई मेरे, ये और बातें हैं, ये इस्तारे हैं, ये सिंबलिज्म हैं। इनका इजहार क्योंकि आम लफ्जों में मुश्किल होता है ना, तो इसलिए जैसे हमने कहा ना कि कश्फुल मौजूद आसानी से नहीं समझ आती, इसी तरह ये हमारी बातें में थोड़ी सी अब ट्रेनिंग आपकी हो रही है। खैर, ये कोई हमें तवक्को है। हाँ जी, तो अब ये है कि इसके बाद सूफिया जो हैं वो जज्बो इत्तेहाद के कायल हैं, और इकबाल जो है वो इश्क को कुव्वत फ़ाल समझता है। सूफिया नियाज़ो इस्तगराक में हैं और वो इस्तराब और इंतज़ार और तलाश को अहमियत देता है। तो इसके साथ ही हम खुद ही
کے موضوع پہ آتے ہیں، کیونکہ جب یہ تمام مدارس سے گزر کے پھر خود ہی جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ یا ارتقا. جی جی نہیں، جذب و اتحاد، جذب و اتحاد. اور اقبال اس کو قاہری قوت، قاہری قوت میں نے اس لیے نہیں بولا تھا کہ وہ بھی مشکل لفظ ہے ذرا، لیکن اس کا مطلب ہے فعال قوت، جذب و اتحاد، اتحاد. اور اقبال جو ہے اس کو قاہری بھی سیکھ لیں تو برا نہیں ہے، ایک لفظ آپ کو نیا. ہاں جی، تو قوت فعال، قوت، قوت فعال جو دوسروں کو متحرک کرتی ہے. یہ میں عشق کی بات کر رہی ہوں، عشق کو وہ یہ سمجھتا ہے. تو اقبال کے نزدیک منزل اہم نہیں ہے، سفر اہم ہے، اور سفر میں کچھ اور نہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آ جائیں گے خودی کے موضوع پہ اگلے لیکچر میں، کیونکہ جب یہ سب منزلیں طے ہو جاتی ہیں تو پھر خودی کی نمو ہوتی ہے. اور وہ خودی کیا چیز ہے، کیا بلا ہے. کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں جی خودی کا تو لفظ کہیں موجود ہی نہیں، کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، یہ کدھر سے آ گیا. تو اب جو ادیب ہوتے ہیں وہ بھی لفظ گھڑتے ہیں، جو فلسفی ہوتے ہیں، مفکر ہوتے ہیں، وہ بھی گھڑتے ہیں، اور جو ادیب ہوتے ہیں وہ بھی لفظ گھڑتے ہیں. منٹو نے کئی نئے لفظ اردو کو دیے، اور ہم اپنے پاس سے لاتے ہیں الفاظ، کیونکہ ہمارے تصورات بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موجود زبان ہوتی ہے اس کے اندر اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. جیسے خالدہ حسین میرے بارے میں کہتی ہیں تم ویسے اردو تمہاری بالکل ٹھیک ہے لیکن کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، یہ لفظ کسی ڈکشنری. میں نے کہا یہ لفظ میں جو تصور ہے میرے ذہن میں اس کے اظہار کے لیے، کیونکہ نہیں تھا ڈکشنریوں میں، نہیں تھا استعمال میں، تو مجھے گھڑنا پڑا. اسی طرح سائنس میں لفظ گھڑے جاتے ہیں جو کسی مضمون میں کام ہوا تو یہ کریٹو ہونے کی نشانی ہے. ہاں جی بالکل. اچھا جی، اب صلاح عام ہے 11 نقطہ داں کے لیے، کیونکہ آج میں نے اس پہ ختم کیا ہے اور جلدی کر دیا ختم. میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، تو ہمارے پاس بہت اچھے میں بہت خوش ہوں کہ میری کلاس جو ہے وہ ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے جن کی ذہن میں روشنی. تھینک یو ویری مچ. ہاں لیکن انہوں نے کہا سب کی طرف سے نہیں، یہ انہوں نے سب کی طرف سے کہا اپنے لیے تعلیم بجا سکتے ہیں. اپنے لیے میں تو بجاتی ہوں، اپنے لیے بجا سکتے ہیں. اور یہاں پہ بہت عالم فاضل بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عالم ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، ان کو میں زبردستی روکتی ہوں. آپ مشکل بات ایک اور فورم ہے اس میں آ کے کریں. نہیں جی، میں تو خیر کچھ بھی نہیں. دیکھیں آغائی سروش کے سوال کتنے تیکھے تھے اور میں نے جواب نہیں دے سکی، تو اس لیے میں کچھ نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں. میں آپ سے سیکھنے کی کوشش میں ہوں، میں آپ سے محو گفتگو رہتی ہوں کیونکہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں.